ہم بہار بورڈ کی کتاب کہکشاں حصہ دوم کے دوسرے چیپٹر یعنی مٹی کا تیل کو سمجھیں گے۔ اسے لکھا ہے بہت ہی مشہور مصنف خواجہ حسن نظامی نے۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم اس چیپٹر سے جڑی ہر وہ چیز کور کریں گے جو آپ کے بورڈ ایگزامز کے لیے ضروری ہے۔ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے باب کا تعارف، پھر مصنف کا تعارف، اس کے بعد مضمون کا خلاصہ، پھر مضمون کے اہم نکات، اس کے بعد کچھ اہم اقتباسات کی تشریح بھی دیکھیں گے، اور بالکل آخر میں ایگزام کے لیے کچھ ضروری سوال جواب پر بھی نظر ڈالیں گے۔ تو تیار ہیں سب؟ تو چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے حصے سے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیپٹر کا، اس مضمون کا مرکزی خیال یعنی اس کا سینٹرل آئیڈیا آخر ہے کیا۔ یہ جو چیپٹر ہے نا مٹی کا تیل، یہ ہمیں ان چیزوں کی اہمیت اور قیمت کے بارے میں بتاتا ہے جنہیں ہمارا سماج اکثر بیکار یا حقیر سمجھ لیتا ہے۔ مطلب اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز، چاہے وہ ہمیں کتنی ہی معمولی کیوں نہ لگے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور قیمت ضرور ہوتی ہے۔ اور ہاں، یہ پوائنٹ ایگزام کے لیے بہت ضروری ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چلیے اب اس خوبصورت مضمون کے مصنف یعنی خواجہ حسن نظامی کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ آخر کسی بھی لکھائی کو سمجھنے کے لیے اس کے لکھنے والے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے نا؟ تو آئیے خواجہ حسن نظامی صاحب کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1878 میں ہوئی تھی۔ ان کا بچپن کافی مشکلوں میں گزرا۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی اور پھر 1900 کے بعد لکھنا شروع کیا۔ ان کی سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک ہے سی پارائے دل، اور 1955 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا کام صرف لکھنے تک ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنی لکھائی کے ذریعے سماج میں کئی سدھار لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے سماجی اصلاحات پر زور دیا، خاص کر کے عورتوں کی تعلیم کی وکالت کی، اور ان کی سب سے بڑی خاصیت تھی ان کی زبان کی سادگی۔ وہ بڑی سے بڑی بات کو بھی بہت آسان اور ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح کا استعمال کر کے کہہ دیتے تھے۔ مطلب ان کا فوکس ہمیشہ ریئل ورلڈ ایشوز پر رہا۔ اوکے، تو اب آتے ہیں سیدھے چیپٹر کے خلاصے پر۔ بہت دھیان سے سنیے گا، یہ آپ کو سبھی لانگ آنسر کویشچنز میں بہت مدد کرے گا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مٹی کے تیل کے ذکر سے۔ وہی تیل جسے ہر کوئی بدبودار، بے رونق اور بالکل حقیر سمجھتا ہے۔ مطلب چمیلی یا چندن کے تیل کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں مانی جاتی۔ لیکن مصنف ہمیں اس کا دوسرا پہلو دکھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اپنی اس بے قدری کے باوجود مٹی کا تیل اصل میں سبھی تیلوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ہے جو دنیا میں روشنی اور چمک لاتا ہے، انسانوں کے بے شمار کام آتا ہے، اور ان سب کے بدلے میں اپنی بے قدری پر کوئی شکایت تک نہیں کرتا۔ اور یہی بات اس مضمون کے مرکزی خیال کو بہت خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ غمنامی کے گوشے میں پڑا رہنا اور ضرورت کے وقت کام آنا ہی سچی شرافت ہے، نہ کہ اپنی بڑائی کرنا اور دکھاوا کرنا۔ چلیے اب اس کے کچھ اہم نکات کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایگزام کے لیے ضروری باتیں ہیں، اس لیے انہیں نوٹ ضرور کر لیجئے۔ نوٹ کر لو بیٹا، اس ٹیبل میں آپ نظامی صاحب کے لکھنے کا انداز یعنی ان کا اسلوب صاف دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا ہے زبان کی سادگی، یعنی وہ عام فہم الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ پھر ہے طنز و مزاح، جس سے وہ سماج کی برائیوں پر ہلکے پھلکے انداز میں تنقید کرتے تھے۔ ان کی ہر لکھائی میں ایک اخلاقی پیغام ہوتا تھا اور ہمیشہ سماجی اصلاح کی کوشش رہتی تھی۔ اچھا، اب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کام کرتے ہیں۔ ہم مصنف کے اپنے الفاظ کو سمجھیں گے اور اس مضمون کی گہرائی میں اتریں گے۔ دیکھیے اس جملے کو دھیان سے، مٹی بھی کیا ہے؟ سب چیزوں کی ماں اور سب چیزوں کی خادم ہے۔ ذرا سوچئے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ مصنف خود مٹی کی، زمین کی عاجزی اور بنیادی اہمیت پر زور دے رہے ہیں۔ وہ مٹی جس سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے اور جو سب کی خدمت کرتی ہے، وہ خود کتنی حقیر اور معمولی نظر آتی ہے، بالکل اسی مٹی کے تیل کی طرح، ہے نا؟ تو اب آتے ہیں سب سے ضروری حصے پر، جس سے آپ کو ایگزام میں مارکس ملیں گے۔ چلیے اب پریکٹس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایگزام کے سوالوں کو کیسے حل کرنا ہے۔ دیکھیے ایگزام میں یہ سوال آ سکتا ہے، خواجہ حسن نظامی کے مضمون مٹی کا تیل کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ اس چیپٹر کا ایک بہت ہی کامن لانگ آنسر کویسچن ہے۔ اب اس کا جواب کیسے لکھنا ہے؟ گھبرانا بالکل نہیں ہے، ایک آسان سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے مصنف اور مضمون کا تعارف دیں، پھر مرکزی خیال کو ایکسپلین کریں، اس کے بعد مضمون سے مثالیں دے کر اپنی بات کو ثابت کریں،
اور بالکل آخر میں ایک نتیجہ اور اخلاقی سبق لکھ کر جواب پورا کریں۔ سمجھ آیا نا؟ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے یہ کچھ اہم آبجیکٹو پوائنٹس ہیں، انہیں تو بالکل یاد کر لیجئے، ایک ایک مارک کے سوالوں میں یہ بہت کام آئیں گے۔ مصنف کا نام خواجہ حسن نظامی، مضمون کا عنوان مٹی کا تیل، مرکزی خیال حقیر چیزوں کی اہمیت، اور مصنف کا اسلوب طنز و مزاح۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس پر ضرور سوچنا۔ آپ کے نزدیک آج کے دور میں مٹی کا تیل جیسی بے قدر چیز کیا ہے جس کی اصل میں بہت اہمیت ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس سبق کو اپنی زندگی سے جوڑنے میں مدد کرے گا۔ آپ کے امتحانوں کے لیے بہت بہت شبھ کامنائیں۔